اللہ الرحمن الرحیم اسلامی گائیڈنس ود حافظ محبوب کے چینل کی طرف سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ تفسیر القرآن کا ایک سلسلہ جو ہے وہ الحمدللہ بڑی ریگولرلی سے جاری ہے. تو اسی سلسلے کے اندر ہم آج جو ہے آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 کی تفسیر بیان کرتے ہیں. تفسیر بیان کرنے سے پہلے ایک التماس کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. تو آئے تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہو اس کلام میں جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اس کو جو تمہارا مددگار ہے اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا کر نہ سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا ربط آیات کے طور پر کہ اس سے پہلے جو آیتیں دو گزریں ان میں اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے ساتھ اپنی ساتھ جو ہے قدرتیں بیان کی کہ میری ہی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو اور میرا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. چنانچہ وہ عبادت جو ہے وہ ایک پورے نصاب کا نام ہے. اس عبادت میں نماز بھی شامل ہے، اس عبادت میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، اس عبادت کے اندر حج بھی شامل ہے. یعنی پورا ہمارا جو نظام حیات ہے وہ سارے کا سارا چونکہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے. اور جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ عبادت بن جائے گی. تو وہ سارے کا سارا جو نصاب عبادت ہے وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن میں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو قرآن ہی میں شک ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے بھی یا نہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ عبادت کیسے کرے گا؟ کیوں؟ حکم تو سارے اس کو قرآن سے ملنے ہیں. سارے کا سارا نصاب تو اس نے جو ہے نصاب عبادت جو ہے، عبادت کی پوری جو تفصیل جو ہے، جو تشریح جو ہے عبادت کی کہ ہم نے کیسے نماز پڑھنی ہے، کب ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں قرآن سے ملنی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملنی ہے. لہذا ان دو ہستیوں پر اعتماد، یعنی قرآن، دو چیزوں پر، قرآن اور حدیث، تو ان دو چیزوں میں ہی اگر خدا نہ خواستہ شک ہو تو پھر انسان عبادت کیسے کرے گا؟ اور حدیث تو خود قرآن کریم کی ہی تشریح ہے. تو لہذا سب سے پہلے ہمیں قرآن پر مکمل کامل اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ واقعی جو ہے اللہ رب العالمین کا ہی نازل کرتا ہے. چنانچہ اس لیے پھر اللہ جل شانہ نے یہاں چیلنج کیا کہ اگر کسی کو شک ہو کہ یہ قرآن جو ہے معاذ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسی ایک سورت جو ہے کوئی بنا کر دکھا دے. فرمایا کہ تم جس کو چاہو بلا لو، اپنے ساتھ ملا لو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ معاذ اللہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے. اور ایسا کیوں کہا؟ کہ عرب جو تھے، یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے قوم موسیٰ جو تھی ان کو جادو کے ذریعے جو ہے مطلب یہ ہے کہ ایک مقابلہ کرایا گیا جس کے اندر سارے کے سارے جو جادوگر جو تھے وہ آئے اور ان کو شکست ہوئی. اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے حقانیت اور برتری ثابت کی گئی. تو عرب قوم جو تھی پوری کی پوری وہ بہت بڑی فصیح قوم تھی. حتیٰ کہ عرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بولنے والا ہے. عرب اور عجم یاد رکھیے گا، عرب کا مطلب ہوتا ہے جو بول سکے اور عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا. تو عرب جو تھے ہم لوگوں کو یعنی غیر عربی کو وہ گونگا کہتے تھے کہ یہ تو گونگے ہیں، انہیں تو بولنا ہی نہیں آتا. تو اتنی فصیح قوم تھی، وہ اتنے فصیح اللسان لوگ تھے. تو ان کو اللہ جل شانہ نے یہ چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ صورتیں، یہ قرآن جو ہے یہ معاذ اللہ محمد نے جو ہے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم بھی گھڑ کے دکھا دو. لیکن اللہ نے ساتھ میں چیلنج کیا. اللہ رب العالمین نے ساتھ میں یہ پیشن گوئی کی. فرمایا کہ ولن تفعلوا،
کہ تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ قرآن کریم کی ایک پیشین گوئی ہے, یہ ایک معجزہ ہے کہ جو ان کے سامنے جو ہے جو نازل ہوا, ان کے سامنے یہ معجزہ رکھا گیا. یعنی جب چیلنج رکھا گیا, ساتھ میں یہ پیشین گوئی بھی کی گئی کہ تمہیں چیلنج ہے اس جیسی ایک صورت بنا لو, اور ساتھ میں یہ پیشین گوئی بھی کی گئی کہ کبھی تم ایسا کر بھی نہ سکو گے. تو پھر جو ہے اس آگ سے ڈرایا گیا, فرمایا کہ جس کا ایندھن جو ہے انسان اور جو ہے وہ پتھر ہیں, اور جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں ہم انسانوں کے لیے ایک بڑی تحدید ہے کہ ہم انسان وہ ہیں کہ جو اشرف المخلوقات ہیں, اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے جو ہے وہ افضل ہیں. لیکن اگر ہم انسان اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ثم رددناه اسفل سافلین, کہ وہ انسان جو کہ احسان تقویم تھا, جو کہ اس پوری کائنات کے اندر اشرف المخلوقات تھا, جب اس انسان نے اللہ کے حکم کی جو ہے اطاعت چھوڑی تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ وہ اس کائنات میں سب سے رذیل ہو گیا. یہ قرآن کریم کے اندر ہے, ثم رددناه اسفل سافلین, کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا, لیکن جب اس نے ہماری نافرمانی کو اپنا شعار بنایا تو پھر ہم نے اس کو سب ذلیلوں سے ذلیل کر دیا. کیوں؟ کہ پھر یہ جہنم کا ایندھن ہوگا. ظاہر ہے اس سے بڑی تکلیف, اس سے بڑی ذلت اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے آگ کے اندر جو ہے وہ موجود ہوں, معاذ اللہ, وہ بھی جہنم کی آگ, اور پھر اس کا ایندھن جو ہے وہ پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ بنے ہوئے ہوں, اور جو کفار کے لیے جو ہے وہ تیار کی گئی ہے. تو آج کی ان 2 آیات کی تفسیر میں ہمیں 2-3 باتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن کریم کے اندر کسی قسم کا ریب شک نہیں ہے. قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. ان کو جیسے موصول ہوئی انہوں نے اسی طرح سے اس کو جو ہے ہم تک پہنچایا, اور اس کی تشریح اور اس کی تفصیل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق, اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ساتھ میں وہ بھی بیان کی. اور نیز یہ کہ اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے, اس کے حلال کو حلال نہیں ٹھہرائیں گے, اس کے حرام کو حرام نہیں ٹھہرائیں گے, اس پر عمل نہیں کریں گے, تو ہمارا انجام پھر کیا ہے؟ ہمارا انجام پھر یہی ہے کہ ہم جہنم کے اندر پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ جلے سڑیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. اس التماس کے ساتھ کہ ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے ساتھ میں پریس کر لیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سایہ عافیت میں رکھے. اللہ حافظ.